حضرت یعلا بن مرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اس حدیث پاک کو روایت فرمایا ہے. آپ کہتے ہیں کہ ہم پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کھانے کی دعوت میں کہیں تشریف لے جا رہے تھے. راستے میں حضور نے دیکھا کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بچوں کے ساتھ کھیل رہے ہیں. امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بچوں کے ساتھ کھیل رہے ہیں. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دیکھا تو حضور تیزی کے ساتھ امام حسین کی طرف آگے بڑھے. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم بڑی تیزی کے ساتھ، جس طرح آپ نے دیکھا ہوگا کہ جس طرح بڑے باپ جو ہے اپنے بیٹے کو کہیں دیکھ لے، محبت سے ہاتھوں کو کھلا کر، پیار سے، محبت سے، ذوق سے وہ دیکھتا ہے، پھر ہاتھوں کو ملا لیتا ہے تاکہ میرا بیٹا میرے سینے کے ساتھ لگ جائے، میرے سینے کو ٹھنڈ پڑ جائے. جب باپ کا جس طرح انداز ہوتا ہے، یہاں پر حضور کا یہی انداز تھا. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا یہی طریقہ تھا میرے بھائیوں. جب امام حسین کو کھیلتے ہوئے دیکھا تو حضور آگے بڑھے، اپنے بازوؤں کو حضور نے پھیلا دیا. اچھا، پھر بچے ہوتے ہیں. امام حسین کبھی ادھر بھاگتے ہیں، کبھی ادھر بھاگتے ہیں، کبھی ادھر بھاگتے ہیں، کبھی ادھر بھاگتے ہیں. بالآخر میرے اور آپ کے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم امام حسین کو پکڑ لیتے ہیں، پکڑ کر اپنے سینے سے لگا لیتے ہیں. قربان جائے صحابہ پر جنہوں نے ایک ایک منظر کو بیان فرمایا ہے. وہ دیکھ رہے تھے حضور کی اپنے نواسے کے ساتھ محبت. وہ ملاحظہ کر رہے تھے کہ حضور امام حسین سے کس قدر پیار فرما رہے ہیں. قربان جائے صحابہ کی نظر پر، صحابہ نے ایک ایک لمحے کو یاد رکھا ہے. اب ہوا کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب گلے سے لگا لیا تو صحابہ نے ہمیں یہ بتایا ہے کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ایک ہاتھ مبارک امام حسین کی ٹھوڑی کے نیچے رکھا، ایک ہاتھ مبارک سر کے پیچھے رکھ کر حضور نے امام حسین کا بوسہ لے لیا. ذرا بلند آواز سے کہ سبحان اللہ. ذکر حسین ہو رہا ہے، ذرا زور لگا کر کے سبحان اللہ. حضور نے بوسہ لیا. بوسہ لینے کے بعد ارشاد فرمایا، حسین منی و انا من الحسین. حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں. حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں. آگے فرمایا، جو حسین سے محبت کرے گا اللہ اس کو اپنا محبوب بنا لے گا. اور فرمایا حسین اسبات میں سے صفت ہے. حسین اسبات میں سے صفت ہے. صفت کسے کہتے ہیں میرے بھائیوں؟ یہ بھی سنیے ذرا. امام حسین کا لقب ہے صفت رسول. صفت اس درخت کو کہتے ہیں جس کی جڑ ایک ہو، شاخیں بہت زیادہ ہو. جڑ ایک ہو اور شاخیں بہت زیادہ ہو، اس کو صفت کہتے ہیں. اب حضرت یعقوب علیہ السلام کو اللہ پاک نے 12 بیٹے عطا فرمائے. وہ جو 12 بیٹے تھے ان کو اسباط کہا جاتا ہے. اسباط کیوں کہا جاتا ہے؟ اس لیے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کی جو نسل چلی ہے ان 12 بیٹوں سے چلی ہے، اس لیے ان کو اسباط کہا جاتا ہے. امام حسین اسباط میں سے صفت ہے. تو مطلب یہ ہے، علماء کہتے ہیں کہ امام حسین وہ ہستی ہے کہ جن سے اولاد رسول چلی ہے. اس کی طرف اشارہ ہے کہ امام حسین کی اولاد بہت زیادہ ہوگی جو مشرق و مغرب تک پھیل جائے گی. تو یہی وجہ ہے میرے بھائیو، آج آپ دیکھ لیں کہ جب سید کو دیکھا جاتا ہے تو حسنی سید تھوڑے نظر آتے ہیں، حسینی سید زیادہ نظر آتے ہیں. یہ کس نے بتایا ہے؟ میرے اور آپ کے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے 1400 سال پہلے ہی بتا دیا ہے. یہ ہے، حضور نے فرمایا کہ حسین اسباط میں سے صفت ہے. فرمایا حسین مجھ سے ہے، میں حسین سے ہوں. حسین مجھ سے ہے، میں. عربی جو لوگ ہیں میرے بھائیوں، جب بہت زیادہ وہ کسی سے پیار کرتے ہیں نا، پھر وہ اس طرح کا جملہ کہتے ہیں. بہت زیادہ پیار، بہت زیادہ محبت جب کسی کے ساتھ ہوتی ہے تو پھر عربی لوگ جو ہے یہ والا جملہ کہتے ہیں. تو یہاں پر پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے محبت کا اظہار فرمایا ہے. فرمایا حسین منی و انا من الحسین. حسین مجھ سے ہوں ہے اور میں حسین سے ہوں. بڑی محبت، بڑی باتیں. اور میرے استاد گرامی اس کا جو ترجمہ کرتے تھے بڑا ہی کمال کا، بڑا شاندار ترجمہ میرے استاد گرامی کرتے تھے، بڑا کمال کا محبت والا ترجمہ.
ہر مولوی یہی کہتا ہے اور ترجمہ بھی یہی ہے، حسین منی وانا من الحسین، حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں. لیکن میرے استاد گرامی پنجابی میں یہ ترجمہ کرتے تھے، حسین منی وانا من الحسین. فرمایا کرتے تھے کہ حضور نے یہ فرمایا ہے کہ حسین میرا تو میں حسین دا. جس کو سمجھ آئی ہے وہ بلند آواز سے کہے سبحان اللہ. حسین میرا تو میں حسین دا. جو حسین سے محبت کرے گا حضور سے بھی محبت کرے گا، اور جو حضور سے محبت کرے گا وہ حسین سے بھی محبت کرے گا. حسین منی وانا من الحسین. میرے بھائیوں، اور امام حسین کے ساتھ محبت کرنے کا فائدہ کیا ہے؟ خود امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بہت ہی پیاری بات ارشاد فرمائی. فرمایا لوگوں، جو بندہ بھی اس دنیا میں رہ کے اللہ کی رضا کے لیے ہم سے پیار کرے گا، ہم سے محبت کرے گا، قیامت والے دن امام حسین نے فرمایا وہ اور میں اس طرح ہوں گے. دونوں انگلیوں کو جوڑ کر امام حسین نے فرمایا کہ جو بندہ اس دنیا میں مجھ سے پیار کرے گا، قیامت والے دن وہ اور میں اس طرح ہوں گے. اللہ کی رضا کی خاطر جو بندہ امام حسین سے پیار کرے گا، امام حسین سے پیار کرنے والوں تم کتنے خوش نصیب ہو، کتنے خوش وقت ہو، کتنے خوش قسمت ہو کہ امام حسین سے پیار کرتے ہو. اور اس حدیث میں حضور نے یہ بھی فرما دیا ہے جو حسین سے پیار کرے گا اللہ اس کو اپنا محبوب بنا لیتا ہے. کوئی لمبے چوڑے وظیفے کرنے کی ضرورت نہیں ہے. امام حسین سے پیار کرے، نبی کی آل کی محبت دل میں ہونی چاہیے. میرے بھائیوں، ملے گا کیا؟ رب اپنا محبوب بنا لے گا، رب اپنا محبوب بنا لے گا. عمر بن لیث بہت بڑا بادشاہ ہوا ہے. علامہ ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ بات لکھی ہے. عمر ابن لیث بہت بڑا بادشاہ ایک مرتبہ پہاڑ کی چوٹی پہ کھڑا ہوا. اس نے اپنی فوج کو دیکھا، بہت بڑی اس کی فوج تھی، بہت بڑا اس کا لشکر تھا. اس کے دل میں یہ خیال آیا. خیال کیا آیا؟ وہ کہنے لگا اتنی بڑی فوج، اتنا بڑا لشکر اللہ نے مجھے عطا فرمایا ہے، کاش جس وقت واقعہ کربلا ہوا تھا کاش میں بھی اور میری فوج بھی اس وقت ہوتی، میں اپنا سب کچھ امام حسین کی خاطر قربان فرما دیتا. اس بندے کے دل میں یہ خیال آیا. کتابوں میں لکھا ہے کہ اس زمانے کے جو ولی تھے نا، ان کی خواب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے. فرمایا بادشاہ کو جا کر کہہ دینا تمہارے دل میں جو خیال آیا ہے ہم اس خیال کو بھی جانتے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ جو ہو چکا اور جو ہوگا حضور جانتے ہیں، تیری عطا سے خدایا حضور جانتے ہیں. فرمایا ہم نے اس خیال کو جان لیا ہے اور اس بادشاہ کو جا کے خوشخبری سنا دو، تم نے یہ جو دل میں اہل بیت کے بارے میں خیال کیا ہے، جو محبت کا اظہار کیا ہے، اس کی وجہ سے اللہ نے تمہاری بخشش فرما دی ہے. یہ ہے نبی کی آل، نبی کی آل کی عظمت، نبی کی آل کی شان. میرے بھائیوں، کیا ہی شان ہے کہ ایک بندہ صرف خیال کرتا ہے. اس لیے تو ہم کہتے ہیں عظمت آل نبی بھول نہ جانا لوگوں، عظمت آل نبی بھول نہ جانا. دیکھیں جس نے دل میں خیال کیا اس کی بخشش ہوگی، جو محبت سے ذکر کرے گا اہل بیت کا اس کی عظمت و شان کا عالم کیا ہوگا. تو کوئی بھی زبان خاموش نہ رہے، محبت سے پڑھے عظمت آل نبی بھول نہ جانا لوگوں، عظمت آل نبی بھول نہ جانا، عظمت آل نبی بھول نہ جانا لوگوں، دیکھنا غیر کی باتوں میں نہ آنا لوگوں، دیکھنا غیر کی باتوں میں نہ آنا. اتنا شانوں والا یہ گھرانہ ہے، اتنی عظمت والا یہ گھرانہ ہے کہ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن بی بی سیدہ فاطمہ الزہرا کے گھر تشریف لے جاتے ہیں.
وہ گھر بے اجازت جن کے گھر جبریل بھی آتے نہیں، قدر والے جانتے ہیں قدر و شان والے پہ، کہ وہ گھر ایسا گھر ہے کہ فرشتوں کے سردار بھی اجازت لے کے اس گھر میں جاتے ہیں، ایسی شانوں والا گھر ہے میرے بھائیوں۔ میرے آپ کے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم بی بی سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر تشریف لے جاتے ہیں۔ جب وہاں پہنچتے ہیں تو حضور دیکھتے ہیں کہ مولا علی آرام فرما رہے ہیں، سو رہے ہیں، بی بی سیدہ فاطمہ الزہرا موجود ہے، پاس بیٹھی ہے۔ امام حسن کو بھوک لگ جاتی ہے۔ کس کو بھوک لگتی ہے؟ امام حسن بچے ہیں، بھوک لگتی ہے، ماں سے دودھ مانگتے ہیں۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم امام حسن کی بھوک کو ختم کرنے کے لیے خود بکری کا دودھ نکالنا شروع کر دیتے ہیں۔ ذرا زور سے کہ سبحان اللہ۔ جن سے حضور اتنا پیار فرمائے، اتنی محبت فرمائے، ان کی محبت میں سبحان اللہ کہنا تو بنتا ہے نا۔ پھر اتنی محبت پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں۔ جب امام حسن کے لیے دودھ نکالا، مبارک ہاتھ، پیارے ہاتھ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے بکری کا دودھ نکالا امام حسن کے لیے، امام حسین بھی آ گئے، امام حسین نے بھی دودھ مانگ لیا۔ حضور نے فرمایا بیٹے امام حسین پہلے حسن دودھ پی لے، بعد میں تمہارے لیے بھی نکالتا ہوں۔ تو بی بی سیدہ فاطمہ الزہرا نے عرض کی حضور مجھے ایسے لگتا ہے جیسے آپ امام حسن سے زیادہ پیار کرتے ہیں، امام حسین سے ذرا کم پیار کرتے ہیں۔ میرے آپ کے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے میری لاڈلی شہزادی بیٹی، بات یہ نہیں ہے، میں حسن سے بھی بہت زیادہ پیار کرتا ہوں، حسین سے بھی بہت زیادہ پیار کرتا ہوں۔ فرمایا یہ جو تمہارا شوہر لیٹا ہوا ہے، یہ بھی، میں بھی، تم بھی، تمہارے یہ دونوں شہزادے بھی، ہم 5 قیامت والے دن ایک ہی جگہ نہ ہم سب